انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کے فقط آنی ہے، مگر ایسی کے فقط الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ سیرت انبیاء لے کر ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں حضرت شیث اور حضرت ادریس علیہم السلام کی سیرت سے متعلق بہت ساری باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کس نبی کے حوالے سے ہم بات کریں گے؟ جی ہاں، آج حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بہت ساری باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے چوتھے نبی ہیں۔ آئیے ان کا تذکرہ سننے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یلقی اللہ غدا رادیا فلیکثر الصلاۃ علیہ، جس کا مفہوم ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت حال یہ ہو کہ اللہ پاک اس سے خوش ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اللہ کو راضی کرنے والا وظیفہ ارشاد فرما دیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حال یہ ہو کہ اللہ پاک مجھ سے خوش ہو، تو اسے چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اے کاش ہم بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل بہت بڑا ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے آج حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق باتیں کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دنیا میں کب تشریف لائے، آپ کی صفات کیا کیا تھی، آپ پر اللہ عز و جل کے ہونے والے انعامات کس انداز کے تھے، اور آپ نے اپنی قوم کو کس انداز سے تبلیغ کی اور کس انداز سے انہیں سمجھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو جہاں نوح کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق بھی ہم سنیں گے کہ نوح جو ہے یہ آپ کا نام ہے یا آپ کا لقب ہے۔ مزید یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران قوم سے پہنچنے والی مصیبتوں، اذیتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ سبحان اللہ۔ اور صبر و تحمل کا آپ نے مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے، جی ہاں صرف 80 پیپل نے اسلام کو قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا اجمالی طور پر بیان کیا گیا، لیکن اگر تفصیل کی بات کی جائے تو تقریباً 10 صورتوں میں آپ کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جیسے سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ عنکبوت، سورہ انبیاء، سورہ مؤمنون، سورہ شعراء، سورہ صافات، سورہ قمر اور سورہ نوح۔ ان تمام صورتوں میں آپ کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آئیے آپ علیہ السلام کا تعارف سنتے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہوگی کہ نوح علیہ السلام کا نام کیا ہے۔
کیونکہ تقریباً ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہی بات پہلے سے ہوگی کہ نوح علیہ السلام کا نام نوح ہی ہے، لیکن آئیے ان کا نام سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی، آپ کا نام نامی یشکر یا عبد الغفار ہے۔ جی ہاں، یشکر یا عبد الغفار ہے، اور نوح جو ہے یہ لقب ہے، یہ آپ کا نام نہیں۔ یہ لقب کس لیے ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیسے پڑا؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری فرمایا کرتے۔ نیز آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پسماندگان طوفان سے کسی کی نسل نہ بڑھی، صرف نوح علیہ السلام کی نسل بڑھی، اور وہی آج دنیا میں ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں کی حکمت بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے اور آپ کا لقب نوح کیوں ہے۔ آئیے مزید اس سے متعلق قرآن پاک میں کیا بیان ہوا یہ سنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت وفات آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے وفات سے تقریباً 126 سال کے بعد ہوئی، اور صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق ان میں 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ صحابہ کرام کا انداز بھی کتنا پیارا ہوتا تھا۔ جب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی، جب بھی کوئی بات پوچھنی ہوتی، جب بھی کوئی کوشچن ہوتا، تو آپ اپنے پیارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے، حضور اس کے متعلق ہمیں بتائیں، ہمیں اس کا علم نہیں۔ صحابی رسول نے پوچھا، حضور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ ارشاد فرمایا 10 قرن۔ آئیے قرن سے مراد کیا ہے؟ قرن سے مراد اگر صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اگر قرن سے مراد نسل لی جائے تو اس صورت میں ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے سنتے ہیں کہ آپ کے روزے کا انداز کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صائم الدہر تھے، آپ تقریباً سارا سال روزے سے گزارتے تھے سوائے عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ کہا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى منفعتہ فی جسدی واخرج عنی اذاہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی، اس کے فوائد کو میرے جسم میں باقی رکھا، اور اس کی اذیت یعنی اس کی تکلیف کو مجھ سے دور کر دی۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کی سیرت میں جہاں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، یہاں پر ایک بہت ہی پیارا وصف شکر کا ہے کہ اللہ عز و جل کا شکر وہ کس انداز سے کیا کرتے تھے۔ اے کاش ہم بھی اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو پڑھ کر اللہ عز و جل کے شاکر بندوں میں شامل ہو جائے، اللہ عز و جل کا شکر کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت ساری برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مزید سنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اوصاف سے نوازا تھا۔ قرآن کریم میں بیان کیے گئے 2 اوصاف ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے،
چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ آئیے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ سنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ سبحان اللہ، جس کی تعریف اللہ عز و جل قرآن پاک میں کرے، آپ بتائیں ان کے شکر گزاری کا عالم کیا ہوگا۔ علامہ علی بن محمد المعروف خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے، پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے۔ یہ ایک قول ہے جو صرف زبان کا شکر بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر اس سے بہت زیادہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف شاکر نہیں، پوائنٹ کی بات ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف شاکر نہیں یعنی شکر گزار نہیں بلکہ شکورا یعنی دائمی شکر کرنے والا قرار دیا۔ ایک ہوتا ہے شاکر، شکر گزار، شکر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاکر نہیں فرمایا بلکہ شکورا فرمایا۔ یہ یاد رکھیں، شاکر یہ اسم فاعل ہے، اس میں عارضی طور پر صفت کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ شکورا یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں دائمی صفت یعنی ہمیشہ رہنے والی صفت کو بیان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاکر نہیں بلکہ شکورا فرمایا، یعنی دائمی شکر کرنے والے۔ پھر شکر جیسے زبان سے ہوتا ہے اسی طرح دل اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قلب مبارک کا شکر کس قدر تھا، اس کی عظمت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اعضائے مبارکہ سے کیسے شکر ادا کرتے تھے وہ بھی ہمارے عقل سے ورا ہے۔ ویسے حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات تھے، لیکن کچھ انعامات کا تذکرہ جو قرآن پاک میں موجود ہے، آئیے اس کا تذکرہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی اولاد کو باقی رکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سبھی آگے کوئی نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سبھی آگے کوئی نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد سے ہی دنیا کی نسل چلی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرب والے سام کی اولاد سے ہیں، حبشی حام کی اولاد سے ہیں، اور رومی یہ یافس کی اولاد سے ہیں۔ یعنی طوفان نوح کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی آئے۔ آئیے مزید سنتے ہیں۔ نبوت اور کتاب آپ علیہ السلام کی اولاد میں رکھی گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوئے سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے مخصوص ہستیوں پر نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ مزید اگر انعامات کی بات کی جائے تو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ آج بھی الحمدللہ عز و جل ہم حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے بعد والوں میں آپ کی تعریف باقی رکھی۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ عز و جل کا انعام ہے۔ یہاں بعد والوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے انبیاء کرام اور ان کی امتیں مراد ہیں، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ بھی ناظرین مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ دنیا بھر میں موجود ہے۔
سبحان اللہ۔ مزید سنتے ہیں، فرشتے، جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر سلام کا کلمہ ہمیشہ موجود رہے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام پر ہونے والے انعامات، ان کے اوصاف اور دیگر چیزوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام جہاں ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے تھے، وہیں کثرت کے ساتھ روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اے کاش ہمیں بھی اس کی توفیق مل جائے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، بہت ہی زیادہ مقرب اور معزز تھے، وہ کامل ترین شخصیتوں میں سے ایک تھے، آپ رسول بھی تھے۔ آپ نے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے سارے انعامات سے نوازا ہے، لیکن ہے افسوس ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے کاش ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ یقیناً ہم جتنا اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو مزید میں بڑھا دوں گا، مزید میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اے کاش ہم اپنے اندر شکر والی صفت کو پیدا کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہم سے پوچھے، ہم کسی پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، کوئی تکلیف ہمیں ہو، تو دل ہی دل میں الحمدللہ علی کل حال کہہ لیں۔ کوئی پوچھے تو اسے کہہ دیں الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہے۔ اللہ عز و جل جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سخت برے سلوک کے باوجود انہیں توحید پر ایمان لانے اور عبادت الہی کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے۔ وہی تمہارا معبود ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اگر تم میری یہ بات نہ قبول کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعوت قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ لیکن پھر قوم نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے اجتماعی طریقے کے برخلاف چلتے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور مزید یہ کہ انہوں نے قوم کو بھی اس سے باز رہنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی، تو قوم کے سرداروں نے کیا کہا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ قوم نے کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف راغب کر رہے ہیں، لیکن قوم کا کیا جواب ہے؟ قوم کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرداران قوم کا جہالت و سفاہت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا انداز دیکھیں، آپ کا حلم دیکھیں، آپ نے کس انداز سے ان کو مینج کیا۔ آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے انہیں ڈانٹا جھاڑا نہیں، آپ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو میں تم پر کوئی کھلی گمراہی پیش نہیں کرتا، نہ ہی مجھ میں کوئی گمراہی ہے، بلکہ میں تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے تمہیں ہدایت کی رہنمائی کرنے آیا ہوں۔
اور میں تو اپنے رب عز و جل کے وہ پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں جو اس نے مجھے دے کر تم تک بھیجا ہے، اور میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، دشمنوں پر اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور مجرموں پر آیا ہوا اس کا عذاب کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور کیا تم مجھے جھٹلاتے ہو، اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی؟ ان تمام باتوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو جواب دیا اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین عز و جل کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی، اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو طرح طرح سے سمجھایا، بہت سارے انداز سے آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر بالآخر نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے حق میں بد دعا کی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ ساری قوم کو برباد کر دیا گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب اپنی قوم کی طرف آتے تھے تو وہ اللہ عز و جل کی طرف سے آتے اور انہیں اللہ کی باتیں پہنچاتے تھے، لیکن قوم اگر اپنے نبی کی بات نہیں مانتی، قوم اگر اپنے نبی کو جھٹلا دیتی، تو اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا کہ ان پر پھر طرح طرح سے عذابات نازل کر دیے جاتے۔ لیکن الحمدللہ ہم جس نبی علیہ السلام کے امتی ہے، ان کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی شان یہ نہیں کہ تمہارے ان کے درمیان میں موجود ہوتے ہوئے انہیں عذاب دے۔ سبحان اللہ، غور کریں، ہم بھی بہت سارے گناہوں میں ملوث ہیں، بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اے کاش ہم بھی اللہ عز و جل کی فرما برداری والے کام میں لگ جائیں، اور جو نافرمانی والے کام ہیں، جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا، منع کیا گیا، ان چیزوں سے بچنے والے بنیں۔ انشاءاللہ عز و جل اسی طریقے کی پیاری پیاری باتیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی کی جائیں گی۔ آپ سے عرض ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید نوح علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب نازل ہوا، کس انداز سے وہ عذاب آیا، کشتی نوح پر کتنے لوگ سوار ہوئے، اور پھر وہ کشتی کس پہاڑ پر جا کر ٹھہری، اور اس کے بعد کا کیا معاملہ ہوا، انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، مگر ایسی